السلام علیکم رحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کا سبق سورۃ النساء پارہ نمبر 6 رکوع نمبر 2 ہے۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك۔ یسألک، آپ سے پوچھتے ہیں، آپ سے سوال کرتے ہیں، اہل الکتابی، اہل کتاب، ان کے تنزلہ اتاری جائے، علیہم ان پر، کتابن ایک کتاب، من السماء آسمان سے، فقد پس تحقیق، پس بلا شبہ، سألو انہوں نے سوال کیا، موسیٰ علیہ السلام سے، اکبرہ زیادہ بڑا، من ذالک اس سے، فقالو پس انہوں نے کہا، ارنا اللہ دکھاؤ ہمیں اللہ کو، جہرتن سامنے، یعنی آنکھوں کے سامنے، فاخذتہم الصاعقۃ پس پکڑ لیا اس کو کڑک نے، بظلمہم بسبب ان کے ظلم کے، ثم اتخذوا العجل ثم پھر اتخذوا انہوں نے بنا لیا، عجلا بچڑے کو، کیا بنا لیا؟ معبود بنا لیا۔ معبود کی یہاں پہ عربی نہیں ہے، اس کو بریکٹ میں لکھیں گے۔ پھر انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، من بعدی بعد، ما جو، جاءتہم البینات آ گئی ان کے پاس، واضح نشانیاں، واضح دلیلیں، فعفونا پس ہم نے درگزر کیا، عن ذالک اس سے، وآتینا اور ہم نے دی، ہم نے دیا موسیٰ علیہ السلام کو، سلطاناً غلبہ، مبینہ کھلا، واضح۔ اس کی تفسیر اس طرح سے ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ اگر یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ایک ہی دفعہ کتاب کیوں نہیں آپ لے کر آتے، تو آپ پریشان نہ ہوں۔ انہوں نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام سے تو اس سے بھی بڑا سوال کیا تھا، یہ آپ پڑھ چکے ہیں سورۃ بقرہ میں، کہ انہوں نے کہا تھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ موسیٰ علیہ السلام، ہم نے اس وقت تک یقین نہیں کرنا جب تک ہم اپنے آنکھوں سے اللہ کو نہ دیکھ لیں۔ تو یہاں پہ اپنے نبی کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں۔ یہ آپ واقعہ سارا پڑھ چکے ہیں، جب موسیٰ علیہ السلام پھر 70 لوگوں کو منتخب کر کے اپنے قوم میں سے تو طور پہاڑ پر لے گئے تھے، پھر ان پر بجلی گری اور سب مر گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان کو پھر زندہ کیا۔ تو یہ آپ سارا یہ واقعہ جو ہے نا پڑھ چکے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن جو ہے یہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا اور لکھی ہوئی صورت میں نازل نہیں ہوا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو جو تورات ملی تھی وہ لکھی ہوئی ملی تھی تختیوں پر، اور قرآن ایسے نازل نہیں ہوا، قرآن دل پر اترا ہے، ٹھیک ہے۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ وَرَفَعْنَا اور ہم نے بلند کیا، فَوْقَهُمْ ان کے اوپر، طور پہاڑ کو، بِمِيثَاقِهِمْ ان کے پختہ وعدہ لینے کے لیے، بھی یہاں پہ نا کے لیے کے معنی میں آئے گا۔ وَقُلْنَا اور ہم نے کہا، لَهُمْ ان کو، ادخلوا داخل ہو جاؤ، بابا دروازے میں، سجدن سجدہ کرتے ہوئے، وَقُلْنَا اور ہم نے کہا، لَهُمْ ان کو، لا تعدوا نہ تم زیادتی کرو، فی السبت ہفتے کے دن میں، وَأَخَذْنَا اور ہم نے پکڑا ان کو، منہم ان میں سے، اور ہم نے لیا ان سے، منہم ان سے، میثاقاً وعدہ، غلیظا، غلیظ کا مطلب تو ویسے گاڑھا ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ سخت، پختہ میثاق، پختہ وعدہ، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے طور پہاڑ کو ان کے اوپر بلند کیا۔ یہ واقعہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں، طور پہاڑ کو ان کے اوپر کیوں بلند کیا گیا تھا۔ انہوں نے بطور مذاق کہا
موسیٰ علیہ السلام سے کہ تورات کے احکامات بہت مشکل ہیں، ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ کو ان کے اوپر بلند کیا تاکہ وہ پھر ڈر کے قبول کریں۔ پھر انہوں نے ڈر کے اللہ تعالیٰ سے پختہ عہد کیا تھا۔ وہ عہد کیا تھا کہ اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑو اور اس کو جو اس میں ہے اس کو یاد رکھو۔ یہ عہد اللہ تعالیٰ نے ان سے لیا تھا۔ اور طور جو ہے یہ پہاڑ کا نام ہے۔ پھر یہ الگ ہو گیا، یہ طور پہاڑ کو بلند کرنے والا واقعہ۔ آگے وہ جو واقعہ ہے نا یہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا جب بیت المقدس میں داخل ہوگے تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا ہے، اور ایک لفظ بھی بتایا تھا حتتن، یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ حتتن کہتے ہوئے داخل ہونا ہے، اس کا مطلب ہے ہماری خطائیں بخش دیں، اور سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا ہے۔ اس کو بھی انہوں نے بدل دیا تھا، اس لفظ کو بھی بدل دیا تھا اور سجدے کے حکم کو بھی بدل دیا تھا۔ تو یہ بھی انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا ہفتے کے دن میں زیادتی نہیں کرنی۔ ہفتے کے دن میں کیا زیادتی نہیں کرنی تھی؟ ہفتے کے دن عبادت کرنی تھی اور کوئی کام دنیا کا نہیں کرنا تھا، یہ ان کو کہا گیا تھا۔ لیکن انہوں نے زیادتی کی، اللہ کے حکم کی نافرمانی کی۔ یہ بھی آپ ہفتے والا واقعہ پڑھ چکے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے ان سے پختہ عہد لیا۔ تو یہ سارے وعدے انہوں نے توڑے، اللہ کی نافرمانیاں کی۔ یہاں پہ کون سا پختہ وعدہ لیا گیا تھا؟ یہ ان کے نبیوں سے اور ان کے ذریعے ان کی امتوں سے بھی عہد لیا گیا تھا کہ جو بھی نیا نبی آئے گا نا ان پر ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے، اس کو بھی انہوں نے توڑا۔ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِم بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنبِيَاءَ بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا۔ فبما پھر باوجہ نقضہم توڑنے کے ان کے، میثاقہم اپنے پختہ عہد کو، وکفرہم اور ان کے انکار کرنے کی وجہ سے، بآیات اللہ اللہ کی آیات کا، وقتلہم اور ان کے قتل کرنے کی وجہ سے، انبیاء کو، بغیر حق ناحق، وقولہم اور کہنا ان کا، قلوبنا دل ہمارے، غلف غلاف میں ہیں، بلکہ طبع اللہ مہر لگا دی اللہ نے، علیہا ان پر، بکفرہم باوجہ ان کے کفر کے، فلا پس نہیں، یؤمنون وہ ایمان لائیں گے، الا مگر قلیلا تھوڑے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ سارے عہد توڑنے کی وجہ سے، نافرمانیاں کرنے کی وجہ سے، اللہ کی آیات کا انکار کرنے کی وجہ سے، نبیوں کو قتل کرنے کی وجہ سے، اور ان کے یہ کہنے کی وجہ سے کہ ہم پر تمہاری باتیں اثر نہیں کرتی، ہمارے دلوں پر غلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ غلاف جو ہے نا یہ غلاف نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے، تمہیں ہدایت کی توفیق نہیں ہونی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ان کو سزا دی ہے کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اب یہ ایمان نہیں لائیں گے، لیکن بہت تھوڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 8-10 یہودی صرف مسلمان ہوئے تھے۔ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا اور باوجہ ان کے کفر کرنے کے، اور قولہم اور ان کے کہنے کے، علی مریم حضرت مریم پر، بہتان عظیما بہتان بڑا۔ کون سا بہتان لگاتے تھے یہودی حضرت مریم پر؟ وہ کہتے تھے استغفر اللہ، عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ زنا کی اولاد ہیں، حالانکہ یہ اللہ کا معجزہ تھا کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے۔ تو یہ استغفر اللہ حضرت مریم پر بہت بڑا بہتان لگاتے تھے۔ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ اور کہنا ان کا بے شک ہم نے قتل کیا مسیحا عیسیٰ علیہ السلام کو۔ مسیح عیسیٰ علیہ السلام کا ہی لقب ہے۔ عیسیٰ ابن مریم عیسیٰ ابن مریم کو، رسول اللہ اللہ کے رسول کو، یعنی یہ ان کا کہنا کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم جو اللہ کے رسول ہیں ان کو ہم نے قتل کیا ہے، اس کی وجہ سے۔ یہ ساری وجوہات ابھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کس کس وجہ سے ان کو ہدایت کی توفیق نہیں ہوئی اور ان کے دلوں پر مہر لگی ہے۔ یہ جو یہودی ہیں یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم جو اللہ کے رسول تھے ان کو ہم نے قتل کر دیا ہے،
حالانکہ یہ ان کو قتل نہیں کر سکے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا تھا زندہ۔ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا۔ وما اور نہیں، قتلوه قتل کیا انہوں نے ان کو، یعنی یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو، وما صلبوہ نہ ان کو سولی دی، ولیکن اور لیکن شبہ شبہ ڈال دیا گیا لہم ان کو، وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا اور بے شک وہ جنہوں نے اختلاف کیا، فیہ اس میں، لفی شک منہ البتہ وہ شک میں ہیں اس سے، ما لہم نہیں ہے ان کے لیے بھی اس کا، من علم کوئی علم، الا اتباع الظن مگر یا سوائے پیروی کرنا گمان کی، گمان یعنی خیال، وما قتلوہ یقینا اور نہیں انہوں نے قتل کیا ان کو یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو، یقینی طور پر۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان پر معاملہ جو ہے مشتبہ کر دیا گیا۔ یہ اس طرح سے اس کی روایات بیان کی جاتی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں میں سے پوچھا کہ کون میری جگہ قربانی دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی شکل ایک حواری کی عیسیٰ علیہ السلام کی طرح کی بنا دی، اور جو یہودی ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کے اس حواری کو لے گئے اور اس کو سولی چڑھا دیا۔ ایک یہ روایت بیان کی جاتی ہے، اور ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ مخبری کی تھی ایک حواری نے، تو اللہ تعالیٰ نے اس مخبری کرنے والے حواری کی شکل عیسیٰ علیہ السلام کی طرح کی بنا دی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اوپر اٹھا لیا تھا اپنی طرف، تو وہ جو حواری تھا وہ عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کے سولی چڑھا دیا گیا تھا۔ تو یہ روایات ہیں، ہم ان کو سچا جھوٹا نہیں کہہ سکتے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے نا ان پر مشتبہ کر دیا تھا معاملہ کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ وہ سولی چڑھائے گئے ہیں، کچھ لوگ کہتے تھے وہ سولی نہیں چڑھائے گئے، بلکہ ان کو تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا، انہوں نے دیکھا ہے۔ تو اس طرح ان پر معاملہ جو ہے مشتبہ ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے یقینی بات بتائی ہے کہ یقینی طور پر انہوں نے اس کو یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے یقینی بات بتائی۔ اس کے بارے میں حدیثیں بھی آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا ہے، اور قیامت کے نزدیک وہ دوبارہ دنیا میں آئیں گے۔ اور جگہ بھی بتائی ہوئی ہے حدیث میں کہ آپ علیہ السلام دمشق کے منارہ شرقیہ کے پاس اس وقت اتریں گے جب فجر کی نماز کے لیے اقامت ہو رہی ہوگی۔ عیسیٰ علیہ السلام خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑیں گے، جزیہ معاف کر دیں گے، ان کے دور میں سب مسلمان ہو جائیں گے، جو یہودی ہیں وہ قتل کیے جائیں گے، جو عیسائی ہیں اور جو مسلمان ہیں یہی ہوں گے دنیا میں۔ عیسائی سارے اس وقت ایمان لے آئیں گے ان پر، اور امن و امان ہوگا دنیا میں۔ یہ سارا حدیث کے مطابق میں آپ کو بتا رہی ہوں، اور جو پہلے میں آپ کو یہ شبہ کے بارے میں بتائی ہیں وہ روایات ہیں۔ بلکہ رفعہ اللہ اٹھا لیا ان کو اللہ نے، الیہ اپنی طرف، وکان اللہ اور ہے اللہ تعالیٰ عزیز حکیمہ غالب حکمت والا۔ یہ اللہ تعالیٰ یقینی بات بتا رہے ہیں کہ وہ قتل نہیں کر سکے تھے، عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچ نہیں سکے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا تھا۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ اور نہیں کوئی اہل کتاب، الا مگر لَيُؤْمِنَنَّ ضرور وہ ایمان لے آئے گا، بھی ان پر، قبل موتہ ان کی موت سے پہلے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ اور قیامت کے روز، یکون وہ ہوں گے، علیہم ان پر، شہیدہ گواہ۔ یہ جو ہی ہے نا، اس سے مراد کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں، عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے دنیا میں تو سب لوگ ان پر ایمان لے آئیں گے، جو ایمان نہیں لائیں گے نا ان کے ساتھ بھی جہاد کیا جائے گا، ان کو قتل کیا جائے گا۔ تو کچھ کہتے ہیں کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہیں، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام آخرت میں ان کی طرف سے گواہ ہوں گے۔
فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ فَبِظُلْمٍ پھر باسبب ان کے ظلم کے من الذین ہادوا ان لوگوں کے جو یہودی ہیں حرمنا ہم نے حرام کیا علیہم ان پر طیباتی پاکیزہ چیزوں کو احلت حلال کی گئی تھی لہم ان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ جو یہودی ہیں نا ہم نے ان کے لیے وہ ساری پاکیزہ چیزیں جو پہلے حلال تھیں ان کے ظلم نافرمانی کی وجہ سے ان کے بار بار سوالات کرنے کی وجہ سے ان پر حرام کر دی گئی۔ وہ کیا چیزیں ہیں؟ وہ سورۃ انعام کی آیت نمبر 146 میں ہے کہ ہر ذی ظفر جانور کون سا ہوتا ہے؟ جیسے بطخ ہے۔ اب دیکھیں ان کی انگلیاں الگ الگ نہیں ہوتی، درمیان میں چھلی ہوتی ہے نا، تو ذی ظفر اسی طرح کے جانور کو کہتے ہیں جن کی انگلیاں آپس میں الگ الگ نہ ہوں، ٹھیک ہے۔ اور چربی ان کے لیے حرام کر دی گئی تھی۔ ہمارے لیے تو حلال ہے نا، یہ جانور بھی حلال ہے اور چربی بھی حلال ہے، ان کے لیے حرام تھی۔ یہ آپ سورۃ انعام میں پڑھ چکے ہیں۔ پہلے ان کے لیے حلال تھی، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے یہ دو چیزیں ان پر حرام کی گئیں، ایک چربی اور ایک ذی ظفر جانور، ٹھیک ہے۔ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا اور ان کے روکنے کی وجہ سے اللہ کے راستے سے بہت زیادہ، یعنی جو اللہ کی نافرمانیاں کرتے تھے، اللہ کے راستے سے روکتے تھے، تو اس کی سزا میں اللہ تعالیٰ نے ان پر کئی پاکیزہ چیزوں کو جو ان کے لیے حلال تھی ان کو حرام کر دیا سزا کے طور پہ۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا اور لینا ان کا سود، وَقَدْ نُهُوا اور بلا شبہ وہ منع کیے گئے تھے، وہ روکے گئے تھے، انہو اس سے، وَأَكْلِهِمْ اور کھانے کی وجہ سے ان کے، اموال الناسی لوگوں کے مال، بالباطلی باطل طریقے سے، وَعَتَدْنَا اور ہم نے تیار کیا، للکافرین کافروں کے لیے، منہم ان میں سے، عذابًا علیما عذاب دردناک۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کو سزا جو ملی ہے اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ سود لیتے تھے۔ سود کیا ہوتا ہے یہ آپ سارا کچھ پڑھ چکے ہیں۔ سود کیا ہوتا ہے؟ ہر قرض جو اپنے ساتھ نفع کھینچ لائے وہ سود کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ نے 10 روپے کسی کو قرضہ دیا تو آپ 12 روپے اسے لیں گے، تو جو آپ نے 2 روپے لیے ہے نا زائد، وہ سود کہلاتا ہے۔ سود لینے سے ہمیں بھی منع کیا گیا ہے، اللہ رسول کے ساتھ جائیں گے سود لینا، ان کو بھی منع کیا گیا تھا۔ یہ بھی اہل کتاب ہے نا، ان کی کتاب میں بھی منع کیا گیا تھا، یہ سود ان کے لیے بھی حرام تھا، ان کو منع کیا گیا تھا، تو پھر بھی اللہ کی نافرمانی کرتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے سعودی مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو یہودی تھے وہ سودی کاروبار کتنا کرتے تھے۔ آج تو آپ کو پتہ ہے، آج تو ان کے علاوہ سارے کرتے ہیں۔ تو اس دور میں یہ یہودی جو ہے نا سود کا لین دین کرتے تھے، بلکہ ایک کاروبار کی طرح اس کو چلاتے تھے، حالانکہ ان کو منع کیا گیا تھا، اور لوگوں کے مال باطل طریقے سے کھاتے تھے۔ وہ کہتے تھے ہم سے امیوں کے مال کے بارے میں نہیں پوچھا جانا، یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں۔ وہ کہتے تھے امیوں کا مال ہم پر حلال ہے، یعنی یہ جو ہیں کفار ہیں جو اہل کتاب نہیں ہیں، ہم ان کا مال کھا سکتے ہیں، اللہ نے ہم سے کوئی پوچھ نہیں کرنی۔ تو اس عقیدے کی وجہ سے لوگوں کے مال باطل طریقے سے کھاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ان گناہوں کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لَٰكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَٰئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا۔ لیکن الراسخون لیکن جو راسخ ہیں، مضبوط ہیں، فی العلم علم میں، منہم ان میں سے، والمؤمنون اور ایمان لانے والے، یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں، بما اس پر جو، انزلہ اتارا گیا، الیکا آپ کی طرف، وما اور جو، انزلہ اتارا گیا، من قبلکا آپ سے پہلے، والمقیمین الصلاۃ اور قائم کرنے والے نماز،
वलमुअतून ज़काता, और अदा करने वाले ज़कात, वलमुमिनून बिल्लाहि, और ईमान लाने वाले अल्लाह पर, वल यौमिल आखिर, और यौम आखिरत पर, उलाइका, यही वो लोग हैं, सनुतीहिम, अनकरीब हम देंगे उनको, अजरन अज़ीमा, अजर बड़ा। सारे अहले किताब, सारे यहूदी एक तरह के नहीं हैं, इनमें से कुछ नेक हैं, वो अल्लाह की किताब पर ईमान रखते हैं। उनको अल्लाह ताला ने कहा है कि वो जो मजबूत हैं इल्म में, उनमें से, यहूदियों में से और ईमान वालों में से भी, वो जो ईमान पुख्ता ईमान रखते हैं जो उनकी तरफ उतारा गया, यानी अपनी किताब पर भी ईमान लाते हैं, वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका, और उस पर भी जो उनसे पहले, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले किताबें उतर चुकी हैं ना, जैसे तौरात, इंजील, ज़बूर, उन पर भी ईमान लाते हैं। और जो आपकी तरफ यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ किताब नाजिल की गई वो कुरान है, और जो पहले नाजिल की जा चुकी हैं किताबें वो तौरात, इंजील और ज़बूर हैं, तो इन पर भी ईमान लाते हैं। और नमाज के कायम करने वाले हैं। नमाज का कायम करना, नमाज को उसके तमाम अदाब व शराइत के साथ अदा करना है। वो तो न ज़काता, ज़कात अदा करने वाले हैं। ज़कात से मुराद एक तो ज़कात है, ठीक है, वो रुपए पैसे पर निकाली जाती है, खेती पर निकाली जाती है, जानवरों पर निकाली जाती है, सोने चांदी पर निकाली जाती है, वो तो आपको पता है। ज़कात का मतलब पाकीज़गी भी होता है, यानी अपनी किरदार, अपनी शख्सियत की पाकीज़गी भी इख्तियार करते रहते हैं, उनको गुनाहों से पाक करते रहते हैं। और ईमान लाने वाले हैं अल्लाह पर, सच्चा ईमान लाने वाले हैं अल्लाह पर और यौम आखिरत पर। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं यही वो लोग हैं जिनको हम अनकरीब देंगे बड़ा अजर। सा का मतलब होता है अनकरीब, ठीक है। तो मैं अलग से वीडियो बना के ना ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में आपको सारा बता दूंगी। ये आपका सबक हो गया, ये रुकू बहुत लंबा था, इसमें ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में सारा बताया गया। जो यहूदी जो हैं उन पर बहतान लगाते थे, तो उसका अल्लाह ताला ने इनकार किया है। अल्लाह ताला ने यकीनी मामला भी बताया कि उनको कत्ल नहीं किया गया, बल्कि अल्लाह ताला ने उनको उठा लिया अपनी तरफ। और सारे बातिल अकीदे जो यहूदियों के हैं ना, वो अल्लाह ताला ने इस रुकू में बताए हैं, और उनकी सज़ा भी बताई है कि उन्होंने ये नाफरमानी की, ये नाफरमानी की, तो उसकी वजह से उनको हदायत की तौफीक नहीं हुई। एंड पे अल्लाह ताला ने उन लोगों की तारीफ़ की है कि जो ईमान लाए हैं, जो सच्चा ईमान लाने वाले हैं, अहले किताब में से भी और मोमिनों में से भी। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।